الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ مختلف موضوعات پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اللہ پاک کے آخری نبی کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اس کو سیکھنا کیوں چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی تاریخ کے سب سے مکمل انسان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار انسانیت کی بات کرو، اور جو بولتے ہیں کہ جی انسان بن، اب مکمل انسانیت جو ہے یہ ساری تاریخ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے ساتھ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والے بھی ہیں، نیکیوں کی طرف لانے والے بھی ہیں، بہت بڑے تربیت والے بھی ہیں، بہت بڑے لیڈر بھی ہیں، اور استاد بھی ہیں۔ یعنی زندگی اور معاشرے کا جس بھی ٹاپک پر بات کی جائے ہر اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت کے حوالے سے انسانیت کا ہر ٹاپک کے اعتبار سے ہمیں رہنمائی ہماری گائیڈ لائنس ہوگی۔ اب اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہمارا جو پہلا سلسلہ ہوگا وہ ہے بلیسڈ برتھ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے حوالے سے آج کا ہم پہلا ٹاپک شروع کریں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی برتھ سے لے کر آگے ہم انشاءاللہ سارے ٹاپک وائز انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس ٹاپک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کس طرح کی ماحول تھا، کس طرح کا ماحول میں آپ کی ولادت ہوئی، کیسا وہاں پر یعنی جاہلیت والا دور تھا، یعنی علم نہیں تھا لوگوں کو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب آپ کی برتھ ہوئی، پھر کس کس طرح کے آپ کے انقلابات ہوئے، دنیا میں کیسی تبدیلیاں آئیں، اور کس کس طرح کے لوگوں نے نظارے دیکھے، اور کب ہوئی، کس طرح ہوئی، پھر اس ٹاپک میں بتائیں گے کہ آپ کے والدین اور آپ کے خاندان کے حوالے سے بھی مختصر عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم جو آپ بتائیں گے آج وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا کچھ مختصراً حصہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کس لیے کی، قرآن میں واضح بتایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد عبادت ہے رب کی۔ اب دنیا کے معاملاتوں میں آ کر، شیطانوں کے چکروں میں آ کر ہمارا جو یہ مقصد ہے جو رب نے ہمیں پیدا کرنے کے لیے جو بھیجا، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد ہم ایک طرح سے بھول گئے تھے۔ یہ اب نہیں، یہ پرانی بات کر رہا ہوں، پہلے بھی لوگ بھول گئے، آج ہم بھی بھولے بیٹھے ہیں۔ تو اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے اور جنت والے رستے پر چلانے کے لیے اللہ پاک نے کئی زمانوں میں کئی انبیاء بھیجے۔ اب انبیاء کرام انسانوں کو جو اصل مقصد ہے ہماری پیدائش کا یہ پہچان کرواتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے، اس راستے پر چلنا ہے، یہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام کئی زمانوں میں کوئی ملک کے بارے میں کوئی نبی آئے، کوئی کسی قوم کی طرف نبی بن کے بھیجے گئے، اور سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک جتنی بھی کائنات، جتنے بھی لوگ آئیں گے، سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ کی آمد سے پہلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اب وہ جتنے بھی آئے ان کی تعلیمات لوگوں نے بھلا دی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام نے تعلیمات دی تھی، لوگوں نے ان تعلیمات کو بھلا دیا کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، یہ سب۔ اب دنیا میں اندر ایک سمجھ لے کہ جہالت تھی۔ جہالت کس طرح کی کہ لوگ خاص کر عرب کے اندر، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے،
اب وہاں پر آپ کی برتھ ہوئی، اب وہاں سب سے زیادہ حالات برے تھے. کیسے؟ وہاں پر ظلم، وہاں پر زیادتیاں، بے حیائیاں، لڑائی جھگڑے آئے دن، جوئے، شراب اتنی زیادہ عام تھی. اور یعنی کہ ہر کھانے کے وقت جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو وہ شراب اتنی عام تھی. اب قتل و غارت، ایک غلط غلط قسم کی رسمیں. لوگ بتوں کی پوجا کرتے، ایسی بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ جیسے کوئی بندہ سفر میں جاتا نا، اب سفر میں جاتا تو ساتھ میں وہ ان کے پاس خدا نہیں ہوتا تھا، تو وہ آٹا گوندتے، اس کو سکھاتے، اس کو خدا بنا لیتے اور اس کی عبادت کرتے. اور جب ان کے پاس آٹا ختم ہو جاتا، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہوتی، تو اسی سوکھے ہوئے آٹے پر پانی ڈال کے اسی آٹے کو گوند کر روٹیاں پکا کے کھا لیتے تھے. یعنی ایسی قسم کی جہالت تھی. جب ایسے ماحول میں اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ایسے ماحول میں تو آپ کی برتھ سے ایسے ایسے واقعات ہوئے جو اس بات کی ہمیں سمجھ لیں کہ خوشخبری دے رہے تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ اس زمانے سے جب اس آخری نبی کی ولادت ہوگی تو یہ جتنی قسم کی جہالتیں ہیں، بے حیائیاں ہیں، گندی رسمیں ہیں، بت پرستی، جہلیت ہے، یہ سب آپ کی برتھ سے ختم ہونے والی تھی. دیکھیں کئیوں جو بڑے بڑے جو غیر مسلم جو بادشاہ تھے کئی ملکوں کے، اب ان کا کیا ہوا؟ ان کے گھروں پر، ان کے عالیشان محلوں پر، بڑے بڑے محل جو تھے، وہ محل کی دیواروں میں دراڑ آ گئے. کئیوں کے گھروں محلوں میں وہ تھے جھومر لگے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے کئیوں کے کسی کے محل میں جھومر گر گئے. اور ایک فارس میں ایک وہاں پر جو لوگ تھے فارس کے اس وقت، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے. اور ان کا ایک آگ کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہ ہر ٹائم کئی سالوں سے وہ آگ جل رہی تھی، کبھی بجھتی نہیں تھی، ہر وقت جل رہی تھی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح کے وقت ولادت ہوئی تو اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ایک دم سے بجھ گئی. تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اب حکومت آنے والی ہے. اس دنیا اور اس کائنات کا رنگ اب بدلنے والا ہے، کیونکہ کسی شعر نے کہا نا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی، اب وہ کیسا زمانہ ہو گیا. اب ایسے ماحول میں حضرت بی بی آمنہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کے بظاہر سادہ سا گھر تھا، اس سادہ سے گھر اور سادہ سے مکان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ہوئی، آپ کی جلوہ گری ہوئی. آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوش نہیں ہوئی تھی، بلکہ جتنے بھی آپ کے خاندان والے تھے سب کے سب خوش ہوئے. حتیٰ کہ جنات، حتیٰ کہ جانور تک بھی خوش ہوئے، فرشتے تک بھی خوش ہوئے. اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، عرب کے اندر خاندان ہوتے تھے، خاندانوں میں پھر قبیلے ہوتے تھے، قبیلے اور قبیلوں کے اندر خاندان ہوتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے وہ قریش کا خاندان ہے. قریش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دادا ہیں جن کا نام ہے فہر. یہ وہاں سے نیچے جتنے بھی اولادیں آتی ہیں یہ ان کو قریش کہا جاتا ہے. اور قریش میں اندر جو سب سے اچھے خاندان اس میں سے جو سلیکٹ ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ تھا بنی ہاشم. بنو ہاشم کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس قبیلے کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اور یہ آپ کا جو یہ خاندان ہے یہ ہاشم، یہ تمام خاندانوں میں عرب کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کا تھا. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کنانہ کو بڑا عظمت والا بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو بہت عظمت والا بنایا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کے خاندان کو بہت عظمت والا بنایا، بہت اچھا. اور بنو ہاشم میں سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے اچھا بنایا گیا. سبحان اللہ. اب آپ کو بتاؤں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کس تاریخ کو ہوئی. مختلف اقوال علماء نے لکھے، جو مشہور ہے ہم اس کو وہ یہاں پر بیان کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع اختلاف نہیں،
ہمارا موضوع نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ مشہور باتوں کے مطابق جو واقعہ اصحاب الفیل ہے، اصحاب الفیل کا کون سا واقعہ ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ اصحاب الفیل والا جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، کعبے کو ڈھانے کے لیے جو ہاتھی آئے تھے تو وہ کنکریوں کے ذریعے مارے گئے، تو اس واقعے کے 55 دن کے بعد، 55 دن کے بعد، ڈیز کے بعد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول شریف کا مہینہ اور ربیع الاول کی 12 تاریخ اور پیر شریف یعنی منڈے کا دن تھا، اور صبح صادق کا وقت، صبح صادق کا کون سا وقت ہوتا ہے کہ جب تہجد یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی رات ختم ہو رہی تھی اور دن ہونے والا تھا، اس وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ہوئی، ولادت ہوئی۔ اب عیسوی اعتبار سے اپریل، 20 اپریل یعنی اپریل کی 20 تاریخ تھی، 571 عیسوی تھی، آج 2022 ہے نا، تو 571 عیسوی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ بھی جو ہے نا، یہ دنیا کے امپورٹنٹ اور پرانے ترین شہروں میں سے ایک شہر یہ مکہ مکرمہ ہے۔ جی ہاں، یہی وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں مسلمان کعبۃ اللہ کا بھی طواف کرتے ہیں۔ گرمیوں کے اندر یہاں شدید گرمی بھی ہوتی ہے اور درجہ حرارت 40-70 گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 ایئر، آپ کی ظاہری زندگی مبارک جو آپ نے دنیا میں گزاری، اور 63 ایئر میں سے 53 ایئر یعنی 53 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مکہ مکرمہ میں گزارے۔ صرف 10 سال میرے آقا نے مدینہ منورہ میں گزارے تھے۔ تو یہ مکہ مکرمہ بھی بڑا عظمت والا ہے، اس کی فضیلت تو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی۔ اب آخری بات کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، سبحان اللہ، بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والد کی طرف سے نسب خاندان جو ہے کہ آپ کے والد، آپ کے دادا، پھر پردادا، یہ جاتا جاتا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بیوٹیفل بھی تھے اور کردار کے حوالے سے بھی آپ بے مثال تھے، پورے قبیلے کے اندر، پورے قریش و عرب کے اندر کمال تھے۔ آپ کا وصال مبارک جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ کب؟ آپ کی اس وقت عمر یعنی آپ کے والد کی عمر 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں میرے آقا کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے قریش کے خاندان سے ہیں۔ یہ بھی بڑا اعلیٰ قسم کے خاندان میں، قریش کے خاندانوں میں نا سب سے افضل ترین خاتون مانی جاتی تھی۔ والد کے وصال کے بعد جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے والد کے وصال کے بعد خود ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے پرورش کی تھی 6 سال تک۔ اس طرح آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ کے حوالے سے، یہ آج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے حوالے سے انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔